رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ۔ اس بیدار دشمن نے، خونخوار دشمن نے اور بے حیا اور بے شرم دشمن نے مسلمانوں کو عزت سے گرانے کے لیے اور تذلیل کے لیے وہ یزیدی حربے اپنائے۔ یزیدی حربے بہت سارے ہیں، مسلمین کی تذلیل کے نقشہ جو آج بنایا گیا، جس کے بہت سارے اسباب خود مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، اور انہی سے دشمن دین و مسلمین استفادہ کر رہا ہے، بخوبی استفادہ کر رہا ہے۔ کسی فرصت میں انشاءاللہ وہ بیان ہوں گے کہ کون سے ہمارے اندر کمزوریاں اور ضعف ہیں مسلمانوں کے اندر جن سے دشمن استفادہ کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی کمزوری جو مسلمانوں کے اندر ہے اور جسے تذلیل مسلمین کے لیے دشمن استفادہ کر رہے ہیں، وہ اختلاف ہے۔ اختلاف اور چیز ہے، تفرقہ اور چیز ہے۔ اختلاف، سوچ میں اختلاف، رائے میں اختلاف، فہم میں اختلاف انسانیت کا لازمہ ہے، چونکہ خدا نے ہر ایک کو عقل دی ہے، ہر ایک کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے۔ سب کو سوچنے کی صلاحیت دینے کے معنی یہ کہ سب سوچیں، اور سب کو سوچنے کے معنی یہ ہے کہ سوچیں گے تو الگ الگ سوچیں گے۔ یہ تو نہیں کہ جو میں سوچتا ہوں وہ آپ بھی سوچیں، جو آپ سوچتے ہیں وہ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں میں بھی سوچتا ہوں۔ ہم اپنے گھر کے اندر یہی کام کرتے ہیں، اپنے محلے کے اندر یہی کام کرتے ہیں، ایک دفتر کے اندر بھی یہی کام ہوتا ہے۔ میٹنگ بلاتے ہیں، بورڈ بیٹھتا ہے کسی بھی کمپنی کا، کسی بھی ادارے کا، وہ بیٹھ کر کسی بھی مسئلے پر، پالیسی پر سوچتے ہیں۔ کتنی آراء ہوتی ہیں؟ جتنے افراد ہوتے ہیں، ہر فرد کی ایک رائے ہے، اور اگر کوئی سوچ کے نہ آئے اس کو بورڈ کا ممبر نہیں بناتے۔ بھئی آپ کو اس لیے بنایا تھا کہ آپ سوچ کے آئیں، آپ کو رائے دیں۔ انہی آراء سے، انہی اختلاف آراء سے ایک اچھی اور مفید راہ نکلتی ہے، ایک نجات کا راستہ نکلتا ہے، ایک کامیابی کا راستہ نکلتا ہے۔ آپ کاروباری دنیا میں دیکھ لیں، تجارتی دنیا میں دیکھ لیں، سیاسی دنیا میں دیکھ لیں، اختلاف آراء ترقی کا باعث ہے۔ وہ کمپنی جس کے بورڈ کے اعضاء اتفاق رکھتے ہوں اور اختلاف نہ کرتے ہوں آپس میں، وہ بہت جلد بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ وہاں پر ایک سوچتا ہے، باقی سارے یس کرتے ہیں، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ وہ کمپنی ترقی کرتی ہے جہاں سب سوچتے ہیں اور سب کو آزادی ہے اپنی اپنی رائے آ کر بیان کریں، اور انہی آراء کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے، سب بیٹھ کر مخلصانہ طور پر۔ جس نے جو رائے دی ہے، کیوں دی ہے؟ تاکہ کمپنی ترقی کرے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک رائے مجھ سے بہتر کسی نے دی ہے تو اپنی رائے واپس لے لیتا ہے اور تائید کرتا ہے کہ اس کی رائے مجھ سے بہتر ہے۔ ہم دنیاوی لوگوں کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں، دنیاوی میدان کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں۔ اس طرح سے ہی کمپنیوں نے ترقی کی ہے، تجارت نے ترقی کی ہے۔ اختلاف آپ تعلیمی اداروں کے اندر جا کر دیکھیں، دوسرے شعبوں میں دیکھیں جو آپ کے اپنے مبتلا بے ہیں، انہی اختلافی آراء سے ایک صحیح رائے سامنے آتی ہے۔ اس کام کے لیے اختلاف کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے۔ اگر اختلاف نہ ہو یہ نقص پیدا ہوتا ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ جس طبقے کے اندر اختلاف رائے نہ ہو وہ طبقہ ناقص ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر استبداد ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر آمریت ہے۔ جس گھر کے اندر اختلاف نہ ہو، اختلاف آراء، مثلا باپ جو بات کہہ دے وہی ہوگی، بچے کو حق نہیں ہے بولنے کا، بیوی کو حق نہیں ہے بولنے کا، بھائی کو حق نہیں ہے بولنے کا، ماں کو حق نہیں ہے بولنے کا، چونکہ اس مرد نے ایک بات کہہ دی ہے۔ اور مرد کا مطلب یعنی مستبد، مرد کا مطلب یعنی آمر نہ۔ خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ رسول ہیں، آپ کے اوپر وحی اترتی ہے، آپ کے پاس علم لدنی ہے، آپ معصوم ہیں، خطا نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اے رسول شاورہم فی الامر، ان لوگوں کو اپنے مشورے میں شامل رکھیں، آپ ان سے رائے ضرور لیا کریں، آپ اگرچہ آپ ان کی رائے کے محتاج نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رسول ہیں، یوں نہیں ہم نے آپ کو پیدا کیا، اگرچہ آپ جو کہیں گے وہ درست کہیں گے، لیکن بعد میں آپ کے بعد بھی ان کو زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمیشہ تو رسول کے ساتھ زندگی نہیں بسر کرنی، ہمیشہ تو معصوم کے ساتھ زندگی نہیں بسر کرنی، انہیں بغیر معصوم کی بھی زندگی بسر کرنی ہے۔ آپ اس طرح سے ان کے ساتھ زندگی بسر کریں کہ آپ کے بغیر بھی زندہ رہ سکیں، آپ کے بعد بھی آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے بھی زندہ رہ سکیں،
اور سارے معصومین نے اسی طرح سے کیا، اپنی امتوں کے اندر، اپنے اپنے زمانے کے اندر اس طرح سے زندگی بسر کی کہ ان کے بعد وہ امتیں اس راستے پر چل بھی سکیں، اس کو اپنا بھی سکیں۔ بعض اوقات یہ مطالب ذکر کیے جاتے ہیں کہ جی کوئی بھی اگر ہو، مثلا فیصلہ کرنا ہو یا جو بھی ہو، رسول اللہ کے پاس اگر کوئی مقدمہ آ جاتا عدالت رسالت میں، حضرت گواہ مانگتے، اب اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ معاذ اللہ رسالت میں شک کرنے لگتے کہ یہ کوئی رسول ہیں جنہیں اتنا نہیں پتا مجرم کون ہے اور مدعی کون ہے، گواہ کون ہے، یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ تو عام آدمی بھی گواہ مانگتا ہے، یہ بھی گواہ مانگ رہے ہیں۔ رسول اللہ کو پتا ہے کون مجرم ہے، لیکن رسول اللہ کو حکم نہیں ہے کہ اپنے علم رسالت سے آپ نے فیصلے نہیں کرنے۔ کیوں کہ علم رسالت سے اگر فیصلے کیے تو آپ تو کر لو گے، آپ کے بعد مشکل بن جائے گی۔ علم امامت سے امام کو حکم نہیں ہے کہ امامت کے علم سے فیصلے کرے، اگرچہ انہیں علم ہے سب کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایسے فیصلے کرو کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے بھی فیصلے کر سکیں، عام لوگ بھی فیصلے کر سکیں۔ اگر آپ نے اپنے اسپیشل علم کے ذریعے فیصلے کیے تو دوسروں کے پاس تو یہ علم نہیں ہے، وہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ لہذا رسول اللہ کو علم ہوتے ہوئے گواہ مانگتے تھے کہ گواہ لو، ادھر گواہ ہوں گے تو حکم صادر کروں گا، اگر گواہ نہیں ہے فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات کے لیے ایک میزان بنانا تھا، ایک مکتب بنانا تھا، ایک قاعدہ بنانا تھا امت کے لیے۔ دشمن دین نے یہ تہیہ کیا کہ مسلمانوں کے اندر عزت نہ رہے، عزت کا دن نہ دیکھیں۔ سب سے زیادہ دشمنی ان کو عزت مسلمین سے ہے، مسلمان عزت کے ساتھ زندگی بسر نہ کریں۔ اس دشمن سے غفلت یعنی ذلت، صبح و شام ہوشیار، بیدار اور فعال، خطرناک اس کے منصوبے۔ ان منصوبوں میں سے ایک کمزوری جو اندر موجود ہے مسلمانوں کے اندر، وہ اختلاف ہے۔ اختلاف ہونا عرض کیا کہ طبیعی بات ہے، لیکن یہ ضعف بھی ہے، یہ کمزوری بھی ہے۔ اختلاف مسلمانوں کے اندر اختلاف ہے، سوچ میں، ایک مذہب کے پیروکاروں میں اختلاف ہے، ایک ہی گھر کے اندر اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کو تفرقہ نہیں بننے دینا۔ اختلاف کو آپ چاہیں تو اپنی ترقی کے لیے، رائے حق کے لیے، اپنی مضبوطی کے لیے اور درست سمت تلاش کرنے کے لیے اختلاف سے فائدہ اٹھائیں آپ۔ حدیث میں بھی ہے اختلاف امتی رحمہ، اس اختلاف سے مراد جھگڑا نہیں ہے، اس اختلاف سے مراد یعنی اختلاف رائے، یہ رحمت ہے، خوب ہے جہاں پر چند افراد سبھی صاحب فکر ہوں اور ہر ایک اپنی اپنی فکر رکھتا ہو، لیکن سب آ کر اپنی فکر ملا کر ایک صحیح راستہ تلاش کر سکتے ہو۔ خداوند تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بشارت کا اعلان کیا ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ اے رسول میرے ان بندوں کو بشارت دیں، مجدہ دیں، نوید دیں جو ہر بات سنتے ہیں لیکن ان میں سے بہترین کو اپنا لیتے ہیں۔ ہر بات سنتے ہیں لیکن ان میں سے بہترین کو اپنا لیتے ہیں، بہترین کو عکس کرتے ہیں، احسن کو لے لیتے ہیں۔ اگر اہل دین کے اندر اختلاف ہو، سوچ میں اختلاف ہو، اور وہ بھی اختلاف بھی اس نوعیت کا کہ اس سے ہمیں ایک صحیح راستہ، میں نے جو سمجھا ہے میں بھی بیان کروں، آپ نے جو سمجھا آپ بھی بیان کریں، اور پھر ہم دونوں مل کر اور سب مل کر یہ دیکھیں کہ ان دونوں میں سے صحیح راستہ کون سا ہے، چونکہ پیمانہ موجود ہے، صحیح کو تلاش کرنے کا پیمانہ موجود ہے، معیار موجود ہے۔ لیکن یہی اختلاف جب دشمن کے ہاتھ آ جائے، یہی اختلاف جس سے ہم اپنے حق میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہی جب دشمن کے ہاتھ میں آ جائے کمزوری بن جاتی ہے۔ دشمن بہت ماہر ہے، جیسے آج کل انڈسٹریز میں بہت ماہر ہیں، ترقی میں، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز کو تبدیل کر کے کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں۔ کسی وقت گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کچرے کو تبدیل کر کے بھی کوئی مفید چیزیں بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کچرا جمع کر کے لے جاتے ہیں اور کچرے کو دوبارہ تبدیل کر کے اس سے کئی چیزیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں یہ انہوں نے کچرے سے بنائی ہیں۔ پلاسٹک سے کیا کیا بنا لیتے ہیں، تیل سے کیا کیا بنا لیتے ہیں،
پتھر مٹی سے کیا کیا بنا رہے تھے. اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم صبح و شام ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں ایسی چیزوں سے جو انہوں نے مختلف چیزوں کو تبدیل کر کے ان سے یہ پروڈکٹ تیار کیے ہیں. ایک مہارت دشمن کی یہ ہے کہ وہ اختلاف کو تفرقہ بنانے میں ماہر ہے. اختلاف کا تفرقہ بنانا, اختلاف کا تفرقہ یعنی یہ کہ یہ آراء الگ الگ ہیں. آراء الگ الگ ہونے کے معنی یہ کہ دین ہی الگ الگ ہے. آراء ہونے کے الگ الگ ہونے کے معنی یہ ہے کہ حق ہی الگ الگ ہے. آراء الگ ہونے کے معنی یہ کہ دوسرے سب غلط ہیں. تفرقے کے لیے اس نے اختلاف کو بہانہ قرار دیا, ڈھونڈا. یہاں پر ملت مسلمہ کی ہوشیاری کی ضرورت اور بیداری کی ضرورت ہے کہ اس کمزوری سے, اس ضعف سے دشمن فائدہ نہ اٹھائے. یہ دینی اور مذہبی لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اختلاف کو امت مسلمہ کی ارتقاء کے لیے استعمال کریں, نہ دشمن کے ہاتھ یہ دستاویز آ جائے. دینی لیڈرشپ کی ذمہ داریاں یہی ہیں. دینی لیڈرشپ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ فقط اپنی عزت و احترام کروائیں, وہ فقط ووٹ لیں, وہ فقط اقتدار کریں. نہ, دینی لیڈرشپ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کو رہنمائی کریں, قوم کو راستہ دیں, مسلمانوں کو راستہ دیں, امت مسلمہ کو کسی نہج پر ڈالیں, ان کے اختلاف سے ان کی ارتقاء کے لیے فائدہ اٹھائیں. نہ کہ تفرقہ دستاویز بن جائے دشمن کے لیے. تفرقہ ڈالنے کا, اختلاف سے فائدہ اٹھا کر تفرقہ ڈالنے کا طریقہ یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ اختلاف بعض اصولی چیزوں میں ہے, بعض فروعی چیزوں میں بھی موجود ہے. تاریخی اختلاف ہے, چلا آ رہا ہے, تمام سرزمینوں پر موجود ہے یہ اختلاف, تمام عصر میں رہا ہے یہ اختلاف. لیکن جب ماہرین دشمن, خونخوار دشمن آ جاتا ہے, اس کا زمانہ آ جاتا ہے, یہی اختلاف دشمنیوں میں بدل جاتا ہے. یہ اختلاف فرقے فرقے بنا دیتا ہے, اور یہی اختلاف ان فرقوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے. دینی لیڈرشپ کا کام آگاہ کرنا امت کو. یہاں میں ایک ضمنی اشارہ کروں, دوسری جگہوں پر اس کی وضاحت کی ہے میں نے, یہاں تفصیل میں نہیں جاتا. انبیاء کے لیے, وہ خصوصاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے 2 عنوان ذکر کیے ہیں قرآن کے اندر, بشیر اور نذیر. بشیر اور نذیر یہ سب کو معلوم ہے, قرآن پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں, اتنا سب کو پتا ہے کہ نعتوں میں کم از کم یہ سنا ہی ہوا ہے کہ رسول اللہ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے. اور سارے نبی ایسے تھے, سارے انبیاء اور ہادیان الہی و معصومین و ائمہ سب کے سب بشیر و نذیر ہیں. لیکن بشیر و نذیر کو بہت ہم نے سرسری اور سطحی لیا ہے. بشیر کا معنی کیا کرتے ہیں؟ بشارت دینے والا. بشارت بھی کس کی؟ جنت کی بشارت, ثواب کی بشارت, حوروں کی بشارت دینے والے. چونکہ بشارت یعنی ثواب کی, جنت میں بھی فقط حوریں نظر آتی ہیں, باقی کوئی چیز نظر نہیں آتی. نگاہ جو جنت کی طرف کرتے ہیں وہ بھی حور کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. اور حور کا بھی جو تصور ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب. اگر دنیا میں کوئی اس کا اظہار کرے تو اس کو کہتے ہیں بڑا عجیب آدمی ہے, یہ دیکھو یہ حور کو فیمیل کہتے ہیں نا, فیمیل. اگر کوئی مرد یہاں بیٹھ کر ہمیشہ فیمیل کی باتیں کرتا رہے, کیا کہیں گے اس کو؟ مولانا بھی ہو ہمیشہ فیمیل کی باتیں کرتا رہے, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اچھا آدمی ہے. اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو ہمیشہ فیمیل میں بیٹھا رہے. حور کا تصور بھی ہم نے وہ فیمیل والا بنایا, شہوانی تصور. حور عورتوں کے لیے بھی ہے, حور مردوں کے لیے بھی ہے, حور سب کے لیے ہے. وہ ثواب ہے اللہ نے مقرر کیا ہوا, اور سب کو نیک اعمال پر اور صالح اعمال پر ملے گا. لیکن بشیر ہونے کے معنی فقط جنت کی اور حوروں کی بشارتیں دینا نہیں ہے. امتوں کی بشارتیں الگ ہوتی ہیں, عبادت گزاروں کی بشارتیں الگ ہوتی ہیں. آپ اگر کسی بچے کو بشارت دیں تو کیا کہیں گے اس کو؟ بچے کو آپ بشارت دیں, مثلا والد آ کر بشارت دے اپنے چھوٹے سے بچے کو کہ میری پروموشن ہو گئی ہے, وہ کہتا ہے ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے, میں کیا کروں ابھی. خوش ہوتا ہے بچہ؟ سرے سے خوش نہیں ہوتا. اگر آپ آ کر اپنی بیوی کو کہیں, مثلا زوجہ کو آ کر کہے کہ بشارت دے, مثلا اس کو کوئی آ کر کہ آج میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں مثلا جو میں نے رائے دی تھی کمپنی کے لیے وہ قبول ہو گئی ہے,
میری رائے مان لی گئی ہے. وہ کہتی ہے مان لیا تو مان لیا, میرے لیے تو چوڑیاں نہیں لے کر آئے ہو تم. بیوی کے لیے بشارت یہ کہ اس کے لیے چوڑیاں لے آؤ, بچے کے لیے بشارت یہ کہ اس کے لیے کھلونا لے آؤ. بچے کے لیے چوڑیاں بشارت نہیں ہے, بیوی کے لیے کھلونے بشارت نہیں. اسی طرح دینداروں کے مختلف ذہنیتیں اور انداز ہیں. اگر ایک عبادت گزار ہے, فقط عبادت گزار, اس کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حور ہے اور جنت ہے اور یہ اس کے لیے بشارتیں ہیں. لیکن اگر عبادت گزار ساتھ ساتھ روح عبادت بھی اس کے اندر موجود ہے, اگر عبادت عارفانہ کرنے والا انسان ہے اور عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے فرائض کو نبھانے والا بھی انسان ہے, اپنی فردی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنی اجتماعی عبادتوں کو بھی بجا لانے والا ہے, اس کو یہ بشارت کافی نہیں ہے. اس کے لیے یہ بشارت نہیں, اس کو خوش نہیں کرتی. وہ انسان مثلا علامہ اقبال کو کیا بشارت چاہیے, اس سیال کوٹی کو کیا بشارت چاہیے, آپ کے ہمشیری کو اللہ کیا بشارت دے کہ یہ خوش ہو جائے؟ اگر آیا علامہ اقبال کو فقط کہیں گے یہ حوریں تیرے لیے ہیں چاندی کو, خوش ہو جائیں گے؟ نہ. علامہ اقبال کب خوش ہوں گے کہ جب خدا کی طرف سے علامہ اقبال پر یہ نازل ہو کہ اقبال تیری امت غلامی سے آزاد ہو گئی ہے. اقبال تیری امت آج آزاد ہو گئی ہے.